غربت اگر پریشان ہے تو دولت بھی بڑی آزمائش کا شکار ہے۔ بے روزگار اگر تکلیف میں ہے تو جن کے پاس کوئی ذریعہ ہے وہ بھی کوئی کم آزمائش میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی تقاضوں کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دیا ہے، اسوہ حسنہ کو نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے ماحول کس طرح کا ہے، اس طرح کے ماحول میں ڈھل گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ کیا ہے قوم کی، مزاج کیا ہے، خواہش کیا ہے، کس چیز کو پسند کیا جا رہا ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، ضرورت کیا ہے، شعور رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حقیقت کی طرف نہیں آتے۔ یاد رکھیے گا، تیزی سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ الجھی سی زندگی ہے، بکھرے بکھرے سے خیالات ہیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں ہیں، صبح فیصلہ کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام کچھ ہے۔ اگر خوبصورت ہو کے جینا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اچھا، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت اور شریعت شاید کو کسی خاص مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، معاذ اللہ، یا بڑا کوئی وظیفوں کا، چلوں کا اور انسانی فطرت اور ضرورت سے معاذ اللہ ہٹ کے کوئی طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تو یہ مشکل ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ حضور علیہ السلام کی سنت، نبی کریم کا اسوہ حسنہ، طریقہ مبارکہ انسانی طبیعت کے بالکل قریب ہے، فطرت کے مطابق۔ آپ جب حضور کے طریقہ مبارکہ کو اپناتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ تو بڑا سہل ہے، یہ تو بالکل میری طبیعت، میرا مزاج اس میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ اسلام کی کسی مخصوص ایک بات پر ہی نہیں، ہمہ پہلو جب دین پر آپ عمل کرتے ہیں نا، مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تجارت کو پسند فرمایا ہے۔ حضور نے خود تجارت فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے تجارت میں رکھے، باقی سارے کاموں میں ایک حصہ ہے۔ تجارت کو پسند کیا ہے، یعنی جو لوگ زندگی میں جلدی ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسلوب یہ ہے کہ وہ تجارت کو، کاروبار کو اپنائیں، اس سے جلدی انسان آگے بڑھتا ہے۔ یعنی کاروبار کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں صوفی، فلاں درویش کہہ رہے تھے کہ جناب آپ دنیاوی کام کرتے جا رہے ہیں اور دین کی طرف عمل نہیں کر رہے، تو تجارت کرنا دنیاوی کام ہی نہیں، یہ دینی کام ہے۔ کتنے لوگ چلے کرتے ہیں اور کس قدر زیادہ اعلان کرتے ہیں کہ میں یہ درود پاک پڑھوں، یہ وظیفہ پڑھوں، یہ چلہ کروں، یہ نفل پڑھوں، حضور کی بارگاہ تک جانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کا قرب پانے کے لیے۔ لیکن آپ اسوہ حسنہ کا حسن دیکھیں کہ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، اسے کہا کہ تجھے بھی حضور کا قرب مل سکتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، تجارت کرتے کرتے، کاروبار کرتے کرتے بھی قرب مصطفیٰ ملتا ہے، حضور کے قدموں تک رسائی ہوتی۔ صرف ایک شرط لگائی، فرمایا تجارت سچ بول کے کرنا، جو بتانا وہ دینا، جو کہنا اس پر پورا اترنا۔
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، اسے پیغمبروں کا قرب مل گیا۔ آپ اس وسعت کو دیکھیں کہ آپ کاروبار کریں۔ وہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے نا، آپ باہر بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بغداد کے اکٹھے ہو کے حاضر ہوئے اور عرض کی حضور بارش نہیں ہوتی۔ قحط ہو گیا تو جانور پیاسے مرنے لگے، دعا کرائے، یا کچھ نوافل پڑھتے ہیں مل کے اللہ کے حضور، عرض کرتے ہیں مالک اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برسا۔ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے جو میری خانقاہ کے سامنے کریانے کی دکان والا نہیں، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے۔ تو میرے جیسے لوگوں کا تو قبضہ ہوتا ہے نا، چونکہ داڑھی پگڑی والا میں ہوں تو سارا قبضہ میرا ہی ہے، دعائیں میں نہیں کر رہی ہوں۔ یا تو دعائیں کرانے پر لڑائی بھی ہو جاتی ہے کہ میں نے کرانی تھی۔ دکاندار اور کریانے والا اور سودا بیچنے والا اور دعا، عام آدمی۔ تو پہلے تو لوگ تھوڑا تشویش کا شکار ہوئے، لیکن جب حضرت نے اپنی بات پر اصرار کیا نا اسی سے کراؤ، تو لوگ چلے گئے، جا کے اس سے کہا بھیا دعا کر دو۔ محلے دار تھے، لوگ اس کو جانتے تھے، ساتھ بڑے ہوئے تھے، سب ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے تھے۔ تو وہ بیچارہ سادہ آدمی کہنے لگا میں دعا کراؤں؟ حضرت کے پاس جاؤ، ادھر وہاں جا کے خانقاہ حضرت نہیں بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو مطلب لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے۔ کہا حضرت نے کہا دعا کر دو، تو کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر ہمارے بزرگوں نے کہا تو کر دیتے۔ ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، تیرے بندے نے بھیجے، اور کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی تو ہم سب پہ کرم فرما، ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ ابھی اس نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے، کالی گھٹائیں چھا گئی، چاروں جانب برکھا برسنے لگی، لوگ خوش ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک صاحب دل چند لوگوں کو لے کے حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں واپس آیا اور اس نے عرض کی حضور یہ کوئی الگ سے رات کو آ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی اندھیرے میں نوافل ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے جو قبولیت اس کی دعا کے اتنی قریب آ گئی ہے کہ ابھی چہرے پر ہاتھ اس نے پھیرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس عرض کو قبول کر لیا ہے۔ تو معروف کرخی کہنے لگے اتنی نمازیں پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تہجد میں تو نہیں آتا، سنت شریعت کا پابند ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو حضرت کیا وجہ ہے کہ اتنی قبولیت؟ تو شیخ فرمانے لگے 35 سال سے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ گاہکوں سے سچ بولتا ہے، یہ سودا پورا تولتا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز تیرے والی نہیں تو دوسری لے جا۔ فرمایا جو 35 سال سے رب کی مان کے اس کے بندوں کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کر رہا ہے نا، جو 35 سال رب کی مانے، وہ جب دعا کرے تو رب بھی اس کی مانتا ہے۔ ہم نے نا اسوہ حسنہ کو سمجھا نہیں، ہمیں اپنے، اور معذرت کے ساتھ آج تو لوگ بلا وجہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی باتیں کریں لوگ جلدی اعتبار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنے دعوے کرتے، وہ جس وقت کر رہے ہوتے اسی وقت ہی ٹینشن لگ جاتی ہے کہ ویسے کہ ہو تو نہیں سکتا جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ زندگی میں اتنے دعوے کریں جس سے وقار قائم رہے، جس سے بات بنی رہے،
اس سے معاملات بہتر رہے. امام اعظم بھی کپڑے کی دکان کرتے تھے، لیکن یہ کبھی بادل چھا جاتے نا، کبھی ہوتا ہے نا دوپہر کے وقت اسی پنجابی چ جھاڑ ہو گیا ہے، بادل چھا جاتے، کسی وقت موسم ایسا ہوتا ہے تو گاہکوں کو کپڑا ٹھیک نظر نہیں آتا تھا، اندھیرا ہو گیا تو حضرت فرماتے تھے دکان بند کر دو. صبح جب صحیح سورج نکلے گا پھر لوگوں کو کپڑا صحیح نظر آئے گا، پھر وہ رقم ٹھیک دے. تو ایک تو یہ کہ کوشش کریں سچ بول کے تجارت. دوسری بات یہ یاد رکھیے لوگوں کی مدد نہ کریں، صرف لوگوں کو سٹیل بھی کریں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک تاجر تھا تو وہ ڈوب گیا تھا. یہ حالات آ جاتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کسی جگہ بھی خرابی کرنے کا، لیکن اللہ کی حکمت غالب آتی ہے، بڑے بڑے لوگ پھر بیچارے کمزور پڑ جاتے. ایک تاجر اسی طرح پریشان ہو گیا تھا، نقصان ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. تو دیکھو ساری دنیا میں ہم اکیلے نہیں جی سکتے، معاشرہ انسانوں سے مل کے بنتا ہے. سارے کام میں نہیں کر سکتا، نہ میں کپڑے بنا سکتا ہوں، نہ سی سکتا ہوں، نہ جوتے تیار کر سکتا ہوں، یہ کوئی اور ہی کرے گا. تو پھر مجھے اس کی بھی تو قدر کرنی چاہیے نا جو باقی کے کام کرتا ہے. جو میں کرتا ہوں صرف وہی قدر والا نہیں. ہم نہ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے. اکیلے سارا کچھ سمیٹنا چاہیں گے بھی تو ہم گزارا نہیں کر سکتے. یہ سارے لوگ ہی شامل ہوں گے خیر میں تو پھر ہی بات بنے. حضرت قطب مدینہ مولانا شیخ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے زندگی ساری مدینہ منورہ میں گزاری. فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایک دفعہ مدینہ منورہ کی ایک دکان سے کچھ کپڑا دیا سلوانے کے لیے اور لا کر کے میں نے اپنے درزی کو دیا تو اس نے ماپنے کے بعد کہا حضرت کپڑا کم ہے، چند گرا کپڑا اگر اور ملے گا تو پھر آپ کا لباس پورا بنے گا. شیخ فرماتے ہیں میں مصروف تھا، میں واپس دکاندار کے پاس نہ جا سکا. عصر کی نماز کے بعد میں دوبارہ اسی دکاندار کے پاس گیا اور میں نے جا کے اس سے کہا کہ میاں یہ چند گرا کپڑا اور دے دو. درزی نے مجھے کہا ہے کہ اس پر آپ کا لباس مکمل نہیں بنے گا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا حضرت سامنے والی دکان سے لے جائیں. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں سامنے والی دکان سے لے لوں؟ بھئی صبح میں نے تم سے لیا اور وہ سامنے تھان پڑا ہے، دو مجھے. اسے دوبارہ عرض کی حضور مہربانی فرمائے سامنے والی دکان سے لو. شیخ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا غصہ آیا، میں نے کہا کچھ زیادہ مال آ گیا تیرے پاس، بپھر گیا ہے، تو کیوں نہیں دے رہا جب سامنے پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بڑے درد سے اس نے آنکھیں جھکائیں اور کہنے لگا حضور میں نے صبح سے کافی کپڑا بیچا ہے لیکن سامنے والے لے کے گز بھی نہیں بیچا بیچارے. تو میں سوچتا ہوں چند گرا اس کا بک جائے گا تو چلو سبزی تو لے جائے گا نا. تو حضرت آپ اس کو تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں حدیث پڑھاتا تھا مسجد نبوی اور اس سادے سے ان پڑھ آدمی کی بات سنی تو میں تڑپ اٹھا اور اس کا ماتھا چوما. تو فرماتے ہیں میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اس شخص کا چہرہ مجھے یاد آ جاتا ہے. بھائیوں آپ دوسروں کے لیے بھی تو کوئی گنجائش پیدا کریں، آپ محبتوں کو فروغ دیں. ہم عجیب رویے میں آ گئے کہ جب کوئی گرنے لگتا ہے تو ایک دھکا اور دینے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب کچھ لوگ حالات کا شکار ہو جائے نا، حالات کا، یہ دن نہ بدل جاتے. بڑے بڑے غریب امیر ہو جاتے اور بڑے بڑے امیر
ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ حالات بدل جاتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان عروج پہ ہوتا ہے نا تو اس کے بڑے دوست ہوتے ہیں، بڑے، اس کے لیے بڑے دعائیں کرنے والے، اس سے پھیتے کٹوانے والے، اس کو جناب افتتاح پہ بلانے والے، اس کے نام فوٹو بنانے والے۔ لیکن وہی شخص اگر کسی وجہ سے کسی آزمائش کا شکار ہو تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، پھر کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے پیڑے، ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ پھر یہ نام لوگ تانے دیتے ہیں، کہتے میں نو سمجھانا سا، میں نو کہندا سا، یہ بڑی بڑی کہانیاں، بیچارہ کمزور جو پڑ گیا۔ لیکن حضور کا اسوہ حسنہ پتہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین نبی نے پتہ ہمیں کیا سکھایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، بہنوں کا بوجھ تھا، قرض بڑا چڑھ گیا تھا، تو میں سب سے یہی کہتا رہا کہ میری کھجوریں پکتی ہیں تو پیسے دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو پیسے دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، کھجوریں تھوڑی تھی، قرض زیادہ تھا، میں نے قریبیوں سے بات کی، دوستوں سے بات، کوئی ساتھ نہیں چلا۔ فرماتے ہیں بالآخر میں مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ او بھائی، لوگ تو اندر سے کیواڑ بند کر لیتے، پھر تو ٹیلی فون نہیں سنتے، پھر تو یہ حال ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ جب تک کسی کے اشتہار لگا رہا ہوتا ہے تو پھر اس جماعت کا سرگرم کارکن ہوتا ہے، ڈیوٹیاں کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کا سرگرم، جی آپ ہی اصل لیڈر ہے، جی آپ کارکن جو ہوئے، پھر تو یہ۔ اور اگر وہ بیچارہ الجھ جائے تو کہتے ہیں وہ ذاتی مسئلہ ہے، جب تک کسی پیر صاحب کے آستانے پہ جھاڑو دو تو منظور نظر ہے، بڑا فرما بردار مرید ہے، لیکن اگر بیچارہ کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں ذاتی مسئلہ ہے۔ تو جب تیرے گھر کئی کئی دنوں خدمت کرتا تھا تو اس وقت ذات ساتھ نہیں ہوتی تھی؟ اس قدر زیادہ لوگوں کی طبیعتیں صفاق ہو جاتی، ہم نے رویے بدلتے دیکھے، انداز بدلتے دیکھے، طبیعتیں بدلتی دیکھی، بڑے جاننے والوں کو قریب سے چہرے پھیر کے نظریں چراتے ہوئے جاتے دیکھا۔ لیکن اسوہ حسنہ کا کمال اور نور یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب میں نے عرض کیا نا تو حضور نے فرمایا تو کھجوریں اتار، اور ان کا ڈھیر لگا کھیت میں اور میں آیا، یعنی حضور خود تشریف لائے، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، یعنی حضور خود تشریف لائے۔ سن اللہ جزا دے، عصر کا وقت قریب ہے، میں تو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے، حضور نے میرے کھیت کا ایک چکر لگایا، دعائے برکت فرمائی، اور پھر حضور نے فرمایا تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے ہیں میں دیتا گیا، بلکہ میں نے تھوڑی تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دی۔ فرماتے ہیں کرم کا حال یہ ہے کہ میں وہ سارے قرضے اتار کے واپس آیا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے آ کے بتایا کہ عمر عجیب بات ہے کہ سارے قرضے بھی اتار دیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کھجوریں پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ تو اب بتا رہے ہیں نا،
جب حضور آپ کے ساتھ گئے تھے مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تو بھائی کسی کے کام آنا، خدمت کرنا۔ ایک چوتھا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ قابل مبارک بات ہے، کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ چلے کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاہد ہی کوئی مجبور ہو۔ کیا آپ کبھی دیکھ لیں حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، کچھ باتیں درست بھی ہوں گی لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا۔ بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ جتنے ملیں گے حال میں مزید، حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی۔ یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے۔ پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا۔ ایک مشینی سی زندگی، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بیٹھا ہے، بول رہا ہے،
گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، 3-4 فون رکھے ہوئے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، صبح شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا، الجھ سا گیا۔ تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے، لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی، تو پھر انسان بڑا باطنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، بہترین کردار کون پیش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، بہت اچھے، واہ، ہر آدمی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت اچھے، ایک تو ہم اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں کرتے، یعنی دیکھیں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے میرے جیسے مولانا صاحب کا نام، فلاں نے مسجد بنائی، حالانکہ جو پوری بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چپکے سے پیسے دے گیا تھا، یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا کسی کے سامنے، بہت اچھے، اور میاں وہ بھی بڑا بانی ہے اس ادارے کا، واہ بھائی واہ، اس کا بھی خاصا حصہ ہے یہاں۔ تو اگر کسی شخص کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے، اور کسی کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے سکتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ باریک بینی سے سوچ سکتا ہے کسی شعبے میں، اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی معاونت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو صلاحیت کو تلاش ہی نہیں کرتے، سارے زندگی کہتے رہتے ہیں اسی تو ماڑے بندے ہیں، کاری کچھ نہیں سکتے، میں تو غریب آدمی ہوں، کاری کچھ نہیں سکتا۔ وہ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شخص نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا تھا، اس نے کہا تھا بڑے ہی نکمے ہیں میرے دوست، بڑے ہی ناکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں، کسی کام نہیں آتے، بالکل ہی بیکار ہے۔ تو حضرت سعدی بار بار سمجھانے لگے، فرمایا یوں نہیں کہتے، کوئی تو خوبی ہوگی۔ اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی تعلق نہ توڑنا، اگر برے بد عقیدہ نہیں تو تعلق نہ توڑنا، صرف کوئی خوبی نہ ہونے کی وجہ سے تعلق توڑ رہے، حضور کوئی خیر کوئی خوبی نہیں۔ تو سعدی فرمانے لگے سونو پھر بھی تعلق رکھنا، پانی جتنا مرضی میلا کچیلا بھی ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ بڑا میلا کچیلا ہے، گدلا ہے، بیکار ہے، لیکن آگ بجھائی جا سکتی ہے اس سے۔ تو خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ، یہ بنیادی طور پر کرتے کیا تھے؟ یہ سامنے والے کو آئینہ ہی تو دکھاتے تھے، بتاتے ہی تو تھے کہ تیرے اندر خوبیاں ہیں، کیا بات، اور وہ خوبیاں دکھا کے اس سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے تھے۔ بڑے بڑے نکمے لوگوں سے کام لے لیتے تھے، ان کو کام پہ لگا دیتے، ان کو تسلی دینا، سمجھانا، ان کو بار بار قائل کرنا۔ آج کل لوگ مایوس کرتے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، وہ تبصرہ تو اس پر کر رہے تھے کہ ملک میں چند سیاسی جماعتوں کا راج ہے، کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ تو انہوں نے ایک مثال لکھی، کہنے لگے گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا جو چودھری فوت ہوا ہے اس کا بیٹا۔ تو نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا۔
وہ بھی فوت ہو گیا تو انہوں نے مثال دی. تو آخر میں وہ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن لگا, تو یہ چودھریوں نہیں بننا ہے, تو فکر نہ کر. تو انہوں نے مثال دی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ چند سیاسی لوگوں نے آنا ہے. تو میرا کچھ رابطہ رہتا تھا, میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں, یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل میں کہ تم آگے آ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا تو میرے ساتھ آ, میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں, کیا بات ہے. میں تمہیں بنے ہوئے دکھاتا ہوں, ہماری نظروں میں آئیں گے. یہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت اچھا. تم ان کی تربیت کرو کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت دلاؤ, جد و جہد کا جذبہ پیدا کرو, ان کے اندر شوق پیدا کرو, یہ محنت کریں, آگے بڑھیں, مدد کرنے والا اللہ ہے. علاقے میں جو چودھری کہلاتے تھے ان کا بچہ پڑھا نہیں ہے, وہ اسی کمپنی کے دروازے پر گن مین ہے, اور اسی علاقے کا جو غریب کہلاتا تھا اس کا بچہ پڑھ کے اسی کمپنی کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے. تو آؤ ہم دکھاتے ہیں. آپ لوگوں کو مایوس, تو ایک تو صلاحیت کو بھانپیں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ والا کردار ادا کریں. ہم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں, وہ والی ڈیوٹی کریں. اور پھر اپنی جو زندگی ہے, جو مقصد ہے, اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں, غلط جگہ پہ استعمال. کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا, باصلاحیت ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی صلاحیت کا استعمال ٹھیک. اچھا یہ بتائیں, جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے. تے جو آکھے میں نعت سنان دا 60,000 لینا ہے, پھر واہ بھائی. اسے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے, پہلے یہ بتانا. خدا کے بندے, اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے.